بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواں حلقہ سماعت فرمائیں۔ یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی۔ تو اب جناب اس علاقے میں قریہ ستوم تھا، اور یاد رکھیں کہ لفظ قریہ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں بستی کو، لیکن قریے کا اطلاق جو ہے کبھی کبھی شہر پر بھی ہوتا ہے، مدینے پر بھی ہوتا ہے، مصر پر بھی ہوتا ہے، جیسے مکہ ام القریٰ۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے آپ قصے میں پڑھیں گے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ کے بیٹے کہیں گے کہ حضرت ہم جس شہر میں تھے آپ وہاں سے پوچھ لیں، ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، تو وہ بستی میں تو نہیں تھے، وہ تو مصر میں۔ تو یہ قریہ ستوم جو ہے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کتب سابقہ سے کہ یہ 5 بستیوں کا ایک مجموعہ تھا جس کو ستوم کہا جاتا تھا، اور اس دور میں بھی اس کی آبادی جو ہے صحیح روایات میں 1 لاکھ سے متجاوز تھی، بعض روایات میں تو 4 لاکھ بھی آئے، لیکن بہرحال صحیح روایات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ۔ اب جب فرشتے وہاں سے آئے تو راستے میں سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی جو تھی وہ مسلمان تھی، وہ راستے میں ملی۔ اس نے دیکھا کہ یہ آدمی ناواقف ہے اور پھر اتنا خوبصورت ہیں اور شباب ہیں، اور ان کے چہروں پہ ایسا جمال ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ اس علاقے میں دیکھے گئے، اور ہمارے علاقے کی قوم جو ہے اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں، تو لہذا اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں، مہمان۔ تو انہوں نے بیٹی نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں لڑکی ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی، لیکن میں ابھی جا کے اپنے والد کو بتاتی ہوں۔ تو وہ بیٹی بیچاری ڈر گئی کہ کہیں یہ بیچارے آئے اور ہماری قوم جو ہے وہ بہت بری ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا جی، وہ انتہائی خباثت کی آخری حدوں کو تھی۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں نا، کسی قوم کے بارے میں اتنی مذمت کے لفظ نہیں آئے جتنی قوم لوط کے بارے میں آئے ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے ظالمین، کہیں قرآن کہتا ہے مسرفین، کہیں قرآن کہتا ہے مجرمین، کہیں قرآن کہتا ہے معتدین، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں جو ان کے حق میں استعمال نہیں، اتنا یعنی وہ گندی قوم۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے کئی مقام پہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا نا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ ظالمو تم جو گناہ کرتے ہو نا، تم سے پہلے آج تک عالم میں کسی نے یہ گناہ سوچا ہی نہیں۔ اور اس قوم میں سب سے بڑی بیماری جو تھی نعوذ باللہ وہ لواطت کی تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے۔ اچھا، اس کے ساتھ اور بھی عجیب حرکات۔ ایک بات ان میں یہ بھی تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے اور جو بندہ گزرتا اس پر استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے، بقول کرتے، کسی پہ کنکری پھینکتے، کسی پہ پتھر پھینکتے، کسی کو چڑھاتے، یعنی مقصد ہے چھیڑتے۔ اور اسی طرح وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور چور بھی تھے، حرامی بھی تھے، ڈاکہ بھی مار لیتے، راستے میں جاتے ہوئے مسافر کو لوٹ بھی لیتے۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے ان میں یہ بھی خباثت تھی کہ ان کے لباس جو ہے نا وہ عورتوں والا پہنتے، مرد ہو کے عورتوں والے کپڑے پہنتے۔ اور وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور ایسے بدبخت تھے کہ اپنے جو ان کی مجلسیں تھیں یا ان کے ہال تھے، بیٹھنے کی جگہ تھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے برائی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کتنی گراوٹ کی بات ہے کہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ مجلس میں بیٹھ گئے، ایسے سینکڑوں آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے مقابلہ کرتے تھے کہ اچھا جی نیچے سے ہوا نکالنے میں، پد مارنے میں مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ مارتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قوم
اور سب سے بڑی افحش الفاحشہ جو تھی، سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ تاتون الذکران، وہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اسی لیے قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط نے کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اس ظالموں تم عورتوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تمہاری بیویاں گھر میں ہیں، ان کو چھوڑ کے تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے۔ اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ زنا بھی جرم ہے، لیکن یہ لواطت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید جرم، یہ اس سے بھی شدید۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ من عمل قوم لوط، کہ جو شخص بھی قوم لوط والا عمل کرے فقتل الفاعل والمفعول، یعنی اس کرنے والے کو بھی اور کرانے والے دونوں کو قتل کر، سزا ہی قتل۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد آگ میں جلا، ایسا برا فعل کرتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج اس قوم میں کوئی بندہ اس گناہ میں مبتلا پایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ، کسی مینار پہ لے جاؤ، کسی مکان پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، اسی طرح اس کو گراؤ اور اوپر پتھروں کی بات، یعنی اتنا بڑا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرتا ہے وہ ملعون، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ اتنا فاحشہ ہے اور اتنا کبیح ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو ہمارے گناہوں کی سزا، کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا نا صدق رسول اللہ، میرے مدنی کا فرمان جو ہے وہ سچا ہے۔ آپ نے فرمایا تتبعن سنن من قبلکم ذراعا بذراع شبرا بشبر ولو دخلوه جحر ذب لدخلتموه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت بھی ہر وہ کام کرے گی جو پہلی امتیں کرتی، فرمایا بالکل تم انہی کی طرح چلو گے جو جو گناہ انہوں نے کیے ہیں تم بھی، اور فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس گئے نا تم بھی گھس جاؤ۔ تو اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ قوم لوط کا جو عمل تھا، جو لواطت کا عمل تھا، جو بد فطرتی عمل تھا، جو غیر فطری فعل تھا، آج امت محمد مصطفیٰ میں ایک عذاب بن کے تھا، ایک عذاب ہے۔ نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں، اور اب مزید اس دور کے الیکٹرانک میڈیا نے جو انسانوں کو حیوانی سیکس میں مبتلا کیا ہے، اب جناب نہ گھر محفوظ ہیں نہ بیویاں محفوظ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نے فرمایا اقتلوا، قتل کر دو اس بدبخت، زمین پہ رہنے کا کیا حق ہے، ایسا عمل کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صرف قتل نہیں بلکہ فارقو ہو، جلا بھی دو۔ صرف اب دیکھیں اللہ معاف فرمائے، دنیا میں ایسے باطل فرقے بھی ہیں، بعد روافض میں یعنی شیعہ میں بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اللہ معاف فرمائے غیر فطری فعل کرنے کی اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں جی بیوی ہے جب نکاح میں، یہ تھوڑا ہے کہ ایک حصہ تو نکاح میں ہو اور ایک حصہ نکاح میں نہ ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور دوسرا انہوں نے استدلال جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں یہ آیا ہے، پوچھا گیا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے، تو قرآن کہتے ہیں انا شئتم فاتوا حرثکم انا شئتم، وہ کہتے ہیں انا شئتم کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے چاہو۔ تو حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ جب قرآن کی تفسیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو ان کے بعد کیا مطلب؟ لا اطرا بعد العروس،
حضور کے فرمان کے بعد کون مولوی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کو بدلے؟ حضور پاک نے جب خود فرما دیا کہ بھئی انا شیتم کا معنی یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کسی بھی حال میں بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے کوئی کیفیت بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فی سمام واحد، لیکن فرمایا خبردار جگہ ایک ہوگی، حرثکم، جو کھیتی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہو۔ اور قرآن نے بھی کہا فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتی والی جگہ۔ اور پھر حدیث میں یعنی وضاحتیں موجود ہیں کہ ایک مدینے کی لڑکی کی شادی جو تھی مکے والے سے ہو گئی۔ پہلے دور میں انصار مہاجرین کی شادیاں ہوتی تھی۔ اب جب شادی ہوئی تو مکے کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیوی کو مختلف طریقوں کے ساتھ لٹاتے تھے، بٹھاتے تھے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش کی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اہل مدینہ میں تو یہ رواج ہے نہیں، ہم اہل مدینہ کے لوگ جو ہیں بس وہ ٹھیک ہے، عورت ہے، لیٹ گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چاہے میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن ہمارے مدینے منورہ میں یہ آداب کے خلاف ہے، لیکن ایسی چیز ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان اللہ لا یستحیی الحق، حق میں کیا شرم ہے بھائی؟ لیکن آج اگر کوئی مولوی مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ عجیب بات ہے، کیسی مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں حق سے تو شرم آتا ہے لیکن ظلم اور گناہ سے شرم نہیں آتا۔ یعنی آپ یقین کریں، اللہ معاف فرمائے، آج بھی اگر آپ یعنی سفر کر رہے ہوں، اپنی بیوی ساتھ ہو، مدینہ جا رہے ہوں، تو آپ کبھی جرت کر کے بیوی سے نہیں کہیں گے کہ یار میری جذبات ہیں یا خواہش ہو رہی ہے، کبھی نہیں کہیں گے۔ خواہش ہو بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یار بیوی کیا کہیں گی، ایسا بیوقوف آدمی ہے، مدینے جائیں گے، چلو مکان ہے، ہوٹل ہے، کمرہ ہے، لیں گے، دیکھا جائے گا، یہ کیا راستے میں کہتے ہیں مجھے خواہش ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہے، حق ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر اپنی بیویوں کو مزدلفہ سے رات کو بھیج دیا بھی، اور بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی رات میں پہنچ کے صبح عین طلوع فجر کے ساتھ کنکریاں مار کے قربانی کر کے احلال کرا لیا کہ پتہ نہیں حضور ہمیں بلا لیں تو ہم کیا کریں گے۔ حلال تو حلال ہے، اس میں کیا شرم ہے؟ لیکن خدا نہ کرے اگر کسی آدمی کو راستے میں ایسے کوئی نوجوان لڑکی مل جائے تو کوئی بھی شرم نہیں کرے گا۔ یعنی ہمیں حرام سے شرم نہیں ہے، حلال سے شرم ہے۔ دین کا مسئلہ ہم نہیں پوچھیں گے، ساری زندگی ہم غلطی کرتے رہیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے کہ حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج آپ جا کے گھر میں تسلی کر لیں کہ ان کو آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر غسل صحیح نہیں ہوا تو پاکی صحیح کیسے ہوئی؟ آج آپ یقین فرمائیں بغیر کسی اعتراض کے، یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، میرا بھی گھر ایسے ہو سکتا ہے، آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی، اگر وہ آپ کو بتا دیں میں تو اگلے درس میں انشاءاللہ مٹھائی دوں گا، میں آپ مٹھائی میرے دل میں سب دو۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جب اگر ہمارا گھر کا یہ حال ہوگا تو آپ خود توقع کریں کہ جاہلوں کا کیا حال ہوگا۔ بھئی آپ کے حال الحمدللہ تعلیم ہے، تعلیم چاہے اردو کی ہو انگریزی، وہ علم تو علم ہے نا، آپ کوئی بھی کتاب لے کے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، بیوی کو سمجھا، لیکن آپ بلا مجھے آپ پر اعتبار ہے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی، چلو مستحبات میں نہیں جائیں، مستحبات لمبے ہوتے ہیں وہ نہیں یاد رکھ سکیں گے، تو صرف یہ تین چیزیں، فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں اور سنتیں کتنی ہیں۔ اگر ان کو آتی ہوں نا جی آپ لکھ لیجیے گا، اور جن جن کو صحیح جواب آئے گا ان کو مٹھائی میں دوں گا، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میرا بھی حق ہے۔ اور اگر نہ آئے تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیجیے گا کہ اگر پاکی نہ ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر پاکی نہ ہو تو ان کی عبادت ہوگی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہمیت والے مسائل، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایسی چیزوں کا کوئی شرم نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے لباست، چاہے آدمی مرد سے کرے یا عورت سے کرے، یا مرد اپنی بیوی سے یا کسی عورت سے کرے، یہ افحش الفاحشہ ہے، اور اس فاحشہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ قوم لوط۔ اب حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے دیکھا مہمان ہیں، ملے، پوچھا السلام علیکم، کون؟ نے کہا جی مہمان ہیں۔ نے کہا اچھا مہمان ہوں،
اب لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مہمان ہیں میرے پاس نہ ہو، مہمانوں کو کون روکے؟ اور پھر قوم سے بھی خوف ہے کہ میری قوم کا تو یہ حال ہے۔ خیر ان کو لے کے چل پڑے اور کہتے آئے کہ یہ علاقہ وہ ایسا ہے اور یہاں کے لوگ ایسے ہیں اور ان کے عادات ایسے ہیں اور یہ بڑے برے، تاکہ یہ مہمان خود سمجھ جائے اور خود کہ اچھا جی السلام علیکم، ہم اس بستی میں نہیں جاتے، ہم ادھر جاتے ہیں، اور اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ تم میرے گھر میں نہ آؤ۔ کبھی مہمان کو روکنا تو آداب نبوت کے خلاف ہے۔ اچھا لیکن مہمان بھی ماشاءاللہ پکے، وہ سنتے رہے اور چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بالکل بغیر کسی بات، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور جب لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے تو ان کی بیوی نے جا کے قوم کو خبر کر دی، کیونکہ بیوی کافرہ تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں مثال بیان کی کہ نوح کی بیوی بھی لوط کی بیوی دونوں کافرہ ہیں، اور دیکھو ایک کا نام والہا ہے اور ایک کا نام والغہ ہے، دونوں کافرہ۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، لیکن سمجھ لو کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن گناہگار نہیں ہو سکتی، زانیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو نبی پہ تہمت ہے کہ نبی کے گھر میں عورت اور زانی ہو۔ ہاں کفر ہونا الگ بات ہے، یا کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے۔ تو اس بیوی نے جا کے ان کو خبر دی، اس نے کہا کہ ایسے خوبصورت لڑکے تو میں نے آج تک دیکھے نہیں جو آج لوط کے گھر میں ہیں۔ کہا اچھا تو قوم کے نام دوڑ۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ قوم کو جب پتہ لگا تو دوڑ پڑے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور اللہ کہتا ہے پہلے بھی تو اس برائی میں مبتلا تھے، اب ان کو پتہ لگا کہ خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں تو اب کہاں صبر کریں گے۔ آئے تو جب وہاں آئے لوط علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اپنے مہمان جو ہیں نکالو، نے کہا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالمو، یہ میری بیٹیاں جو ہیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کی۔ آپ کی تو دو بیٹیاں، نعوذ باللہ، ساری قوم کو دو بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اس کی حالت ہے اور نبی پر تہمت ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکی ہو، جو بھی کسی کی بیوی ہے، کچھ ہے کہ تمہارے سے نبی کی بیٹی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ازواجہ امہاتکم، تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم ان کے کیا ہوئے؟ بیٹے ہوئے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ وہ اب ہیں، اس لیے جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب بیٹیاں ہوں گی پیغمبر کی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ظالمو، تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، تم ان کو چھوڑ کے کیا گئے تھے؟ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ انہوں نے کہا ظالمو اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، میرے گھر میں عزت والے مہمان ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بھی رسوائی سے بچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس کو عقل آئے، بات سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ اب قوم کی بے حیائی کا عالم دیکھیں، جب آدمی گناہوں میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ پردے ڈال دیتا ہے، اللہ دلوں پہ مہرے لا دیتا ہے۔ اب نبی کو کہتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ہمیں لڑکیوں سے، عورتوں سے تو غرض بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، تم تو جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے، ہم کیا کریں عورتوں کو؟ عجیب بات ہے، تمہیں پتہ نہیں؟ اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اولم ننہک، ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو گھر میں نہ لایا کرو، مہمان نہ بلایا کرو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، لے آئے ہو تو اب تو ہمیں مہمان دینے پڑے۔
قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. اب حضرت لوط گھبرائے اور کہنے لگے اے قوم، ہائے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میں بھی کسی قبیلہ کسی طاقتور قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تو تمہارا مقابلہ کرتا. اب میں اکیلا بندہ کیسے اپنے مہمانوں کی عزت کو بچاؤں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ لوطا، اللہ ہمارے بھائی لوط پہ رحمت کرے. دیکھو کیسے بیچارے مجبور ہو کے کہہ رہے تھے. اس کے بعد یاد رکھیں پھر اس قصے کے بعد اللہ نے پھر نبی نہیں بھیجا مگر کسی خاص قبیلے میں. اس کے بعد پھر جتنے نبی آئے تو کسی قوم میں آئے کہ چلو کوئی دشمنی کرنے والا ہو تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا بھی تو ہوتا. اب جب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ تو اپنی سنت پوری کر رہے تھے کہ عذاب اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے کہ فرشتوں کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے قوم نے آ کے اپنے گناہوں کا صرف یہ نہیں کہ اقرار کیا بلکہ بے حیائی کی انتہا کر دی کہ نبی سے کہتے ہیں لڑکے ہمارے ضبط کرو برائی کے لیے، اور کھل کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا. اب حضرت لوط علیہ السلام جب گھبرائے اور پریشان ہوئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بعد قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم بندے نہیں ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہمارا تو خیر یہ کیا بگاڑیں گے، تمہاری طرف بھی نہیں آ سکتے. ان کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ لگا کے دیکھیں. آپ کو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے بچوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، چھوڑ دیں. اور یہ بھی حکم ہے کہ جب نکل جائیں تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے، پھر ان پہ رحم نہیں کھانا، پھر ان کی طرف نظر نہیں ڈالنی، بس آپ جائیں. اور لکھا ہے روایات میں فخرج جبریل علیہ السلام فطمس علی اعینہم، حضرت جبریل علیہ السلام باہر آئے اور اپنا ہاتھ مارا ان کی آنکھوں پہ، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اب جناب اندھے ہو کے دیواریں پکڑ کے دھکے کھا کھا کے بھاگ رہے ہیں، لیکن کہتے پھر بھی یہ ہیں ہاں لوط علیہ السلام آج تو تم نے جادو کر دیا، ہم کل آئیں گے چھوڑیں گے نہیں. دیواریں پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں لیکن بے حیائی کی انتہا ہو. اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فرشتوں نے کہا آپ مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ نہیں بچ سکے گی اللہ کے عذاب سے، کیونکہ وہ خیانت کر کے ان کے ساتھ مل چکی ہے اور ان کی بربادی کا وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے. اور علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جب صبح کا وقت ہوا اللہ نے حکم دیا فرشتے کو جبریل علیہ السلام کو اور آپ نے اپنے پروں کو داخل کیا تو قوم الارض، ان بستیوں کے بالکل نیچے جو جڑیں تھیں وہاں سے اپنے پروں پہ اٹھایا حضرت جبریل علیہ السلام نے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے اتنے آسمان کے قریب ہو گئے کہ ان الملائکۃ سمعوا نباح کلابہم، کہ حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اور ان کے مرغوں کی آوازیں سنی. اور بعض روایت میں ہے کہ انہم سمعوا تسبیح الملائکہ، انہوں نے بھی ملائکہ کی تسبیح کی آوازیں سنی. جب اتنے اونچے چلے گئے اللہ نے حکم دیا کہ الٹ دو. اب اتنی دور سے فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا وقت مقرر آ گیا پھر اٹھا کے اوندا گرایا گیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اللہ نے حکم دیا کہ پتھروں کی بارش کرو ان پر، اور لگاتار پتھر برسو. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ہر پتھر پہ نشانی ہے، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں پہ لگنا ہے، فلاں پہ پہنچنا ہے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دو.
اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب دیکھو کہ پھر ان پہ کیسی ہلاکت کے پتھر برسے. اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے فذوقوا عذابی، اللہ نے حکم دیا چکھو اب میرا عذاب. اب اللہ نے مختلف صورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری قوم لوط جو تھی وہ برباد تباہ کر دی گئی، ایک بندہ بھی ان سے باقی نہیں. اچھا اسی طرح دیکھیں خدا کی قدرت، اللہ کے قرآن کی حکمتیں. قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عذاب کیسا دیا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، اس کو کہتے ہیں عذاب من جنس العمل، کہ جیسے وہ لڑکوں کو الٹا کرتے تھے وہی عذاب اللہ نے دیا کہ اوپر لے جا کے گردن کے بل گرا کے الٹا کر کے مارا، کہ جیسے تم نے گناہوں میں حرکت کی ہے اسی طرح ہم تمہیں عذاب. اسی لیے ہے کہ جیسے کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اسی قسم کا عذاب دیا جاتا ہے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی عالم اگر آدمی حق نہ کہے تو پھر ان کو سب سے پہلے لگام جہنم میں دی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا. اسی لیے یعنی جیسا جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے اسی طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے گناہ کا طریقہ یہ تھا، ان کے بربادی کا اعمال کا طریقہ یہ تھا، تو اللہ نے ان پر عذاب بھی ایسا کیا. اور وہ عذاب جو ہے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیہ، ایسے واقعات میں نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں کہ جب تم وہاں سے گزرو تو نصیحت پکڑو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب آیا تھا، اور یہ واقعات دیکھو کہ ان پہ کیوں عذاب آیا. اگر آج وہی کام ہم کریں گے وہی عذاب ہم پہ بھی آ جائیں گے، اور اگر ہم ان کاموں سے بچیں گے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے محفوظ ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دروس کے سلسلے میں ہم نے سابقہ درس میں سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھا تھا کہ قوم نے کس قدر فسق، فجور اور پیغمبر کے سامنے گستاخی، حدود سے گزر جانا، ایک غیر فطری فعل میں مبتلا ہو کر پورے عالم میں فساد کا ذریعہ بننا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ، کہ اللہ نے ان کو عذاب بھی ایسا دیا جس کی کوئی مثال، کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے تمام بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمانوں کے قریب لے جا کے الٹ دیا، اور اس پر پھر یعنی ایسے پتھر مسبمتاً گویا ہر آدمی کا اس پہ علامت اور نام لکھا وہ پتھر بنتا ہے. تو ان قصوں میں، ان واقعات میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، عبرت. ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو بطور کافر ہونے کے کبھی برباد نہیں کیا. کافر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب کفر کے ساتھ ظلم اور جرائم کا ارتکاب ہو تو پھر اللہ کا عذاب آتا. تو یہ اللہ کی دنیا ہے، مخلوق ہے، زمین ہے، اس میں کافر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے. ہوائیں چلیں گی، آپ کو بھی لگتی ہیں، کافروں کو بھی لگتی ہیں. پانی برستا ہے، آپ کی زمین میں بھی برستا ہے اور ہندو کی زمین میں بھی برستا ہے. کیوں؟ وہ تو مخلوق ہے. اللہ مخلوق تو مخلوق ہوتی ہے، لیکن جب کفر کے ساتھ آدمی کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بن جائے، مجرم بن جائے، پھر اللہ کا سنت اللہ ہے کہ پھر اللہ اپنے عذاب میں پکڑ پھر معاف. اور ساتھ ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ لوط علیہ السلام نبی کی بیوی ہے، لیکن جب عذاب آیا تو وہ بھی نہ بچی، کیونکہ وہ ان جرائم میں ان کی معاون تھی اور خیانت کرتی تھی، کافرہ تھی. تو اللہ کی پکڑ جب آئی تو نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی نہ چھڑا سکے. تو یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو اللہ کے سوا پھر کوئی چھڑا نہیں.
اور اسی طرح ان قصوں میں قصص الانبیاء ہمارے لیے بھی، اور سب سے زیادہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے تسلی ہوتی ہے کہ میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں، پہلے بھی قومیں ایسا کریں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی پیدا ہوئی ہو، بلکہ پہلی امتیں جو گزری ہیں اور پہلی قومیں جو گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا۔ تو آپ غم نہ کریں، جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر۔ اور اس میں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے کہ بھی حضور مکے میں رہنے والے، مکے میں پیدا ہوئے، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مواصلات کا ذریعہ نہیں، کوئی ہاتف نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، اور آپ خبر دیتے ہیں کبھی ہمیں قوم نوح علیہ السلام کی، اور کبھی قوم عاد کی، اور کبھی قوم سمود کی، اور کبھی قوم لوط کی، اور کبھی قصہ یوسف کی۔ تو یہ دلیل ہے کہ بھی اللہ نے آپ کو خبر دیا، اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ اور اس میں اور جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں قصہ سنایا ہے مثلا لوط علیہ السلام کا یا یوسف علیہ السلام کا، آج 1400 سال کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس میں کوئی ایک بھی جھوٹی بات پکڑ سکے کہ جی یہ بات غلط؟ اس سے دلیل ثابت ہوتے کہ نا جی ایک آدمی حضور کو نبی نہیں مانتا، ہم تو نبی مانتے ہیں، غلام ہیں، ہمارے لیے تو حضور پاک کا حکم ہے، حکم خدا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حضور کی نبوت کا قائل نہیں تو اس سے تو یہ حق پہنچتا ہے کہ بھئی وہ چیلنج کرتے ہیں ہم اسے کہ بھئی حضور پاک نے جو خبر دی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتلا وہ غلط تھی۔ اب تو تمہارے پاس مسائل موجود ہیں، اب تو تم یہ بھی بتا سکتے ہو کہ یہ درخت کتنا ہزار سال پرانا ہے، اب تو تم ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ کر بھی یہ بتا سکتے ہو کہ ڈینوسار کتنے پرانے ہیں۔ تو کیا ہمارے پیغمبر نے جو خبر دی ہے کوئی ایک تو جھوٹی ثابت کرو نا۔ تو یہ رسالت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سب سے بڑی دلیل ہے یہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات۔ اور آج ہم قصص الانبیاء علیہم السلام کے دن میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ ایک عظیم اور عجیب قصہ، اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ سورت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ سورت مکی، اس لیے آپ حضرات جب قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نا سورتوں پہ لکھا ہوتا ہے سورت مکیہ اور مدنیہ، تو اس کا ایک راجع قول آپ یاد رکھ لیں کہ جتنی سورتیں، جتنی آیتیں، جتنی رکوع میرے محبوب پہ ہجرت سے پہلے اترے ہیں وہ سب مکی، چاہے وہ کہیں اترے کسی جگہ، اور جتنی آیا اور جتنی قرآن کی صورتیں میرے آقا پہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے بعد اتری وہ سب مدنی، چاہے وہ کہیں اتری۔ ہم دیکھیں نا حضور حج پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو قرآن عرفات میں بھی نازل ہوا، مینا میں بھی آیات اتری، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے حدیبیہ میں بھی اتری، راستے میں جاتے ہوئے بھی اتری، لیکن وہ سب مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ہیں، اور حضور کی ہجرت کے بعد کی زندگی ہی مدنی زندگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سورت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ سورت مکی، اور پھر اس کی ایک عظیم مناسبت کہ یہ سورت مبارک اس سال نازل ہوئی ہے جس کو عام الحزن کہا جائے۔ آپ سیرت النبی کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کو عام الحزن کہا جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محسن چچا جو تھے ابی طالب، سب سے بڑے معاون، سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے اور آپ کے ساتھ ہر مسئلے میں شریک ہونے والے چچا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قریش کو
مجھے ایذا پہنچانے کی اس وقت تک جرأت نہیں ہوئی جب تک کہ ابی طالب زندہ تھا۔ ابی طالب کی موت کے بعد پھر قریش نے مجھے کھل کے تکلیفیں دی۔ تو یہ ابی طالب وہ ہیں جو حضور کے لیے شیب ابی طالب میں، آپ کے لیے آپ جب بیکاٹ ہوا تو کبھی حضور کے ساتھ، اور یہ وہ ابی طالب ہیں کہ یعنی جن کی محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ اب ابی طالب جب فوت ہو گئے اور پھر فوت بھی ایسے حال میں ہوئے کہ اسلام نہ لا سکے، کلمہ نہ پڑھ سکے، جو حضور کے لیے سب سے بڑا غم، جو سب سے بڑا حضور کے لیے ہم تھا۔ دیکھو نا جی، اصولی سی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے آگے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک نوجوان ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اسی جہاد میں شہید ہو گیا، میں صرف اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما لی ہے، وہ جنت میں ہے، بس صرف یہ پوچھنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، ان للہ جنان، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، تیرا بیٹا تو سب سے اعلیٰ جنت۔ نے کہا تو بس مجھے اتنی کہا کہ اگر قربانی ہماری قبول ہو گئی، میرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا، خلاص، پھر غم کی کیا بات؟ پھر غم کی کیا بات؟ موت تو آنی ہے، موت سے کس کو مفر؟ اور اگر اللہ عزت کی موت دے، شہادت کی موت دے، اللہ جنتی والی موت دے، پھر کیا چاہیے آج؟ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب موت کی گھڑی آئی تو ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا تو بڑا آخر وقت ہے۔ اور میں غدن نلکن احبا، ہم کیوں اداس ہوں؟ کل ہم اپنے دوستوں کے پاس، اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں، خوش ہونے کا وقت ہے بڑا رونے کا وقت ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا اور بالکل وقت قریب آ گیا، حالانکہ آپ یعنی سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ وقت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کہاں پہنچ گیا؟ اسپین تک، قسطنطنیہ تک، ساری دنیا اسلام کے زیر نگیں آ گئی۔ تو مدینہ منورہ میں 500-600 باغیوں کو کنٹرول کرنا حضرت عثمان کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ یعنی اگر آپ یقین فرمائیں، آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ عدد جو ہے وہ 600 سے نہیں بڑھتا، اور 600 کے 600 سارے مدینے میں بھی موجود نہیں تھے۔ یعنی اگر حضرت عثمان حکم دیتے بحیثیت خلیفہ، مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو اور مدینہ منورہ کی اپنی فوج کو، یہ باہر تھی جو اندر تھی، ان کی تو بوٹی بھی نہ ملتی، ان کا تو کوئی بال بھی نہ ملتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ نے کہا، حضرت علی نے پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات، مجھے تو حضور نے خبر دی تھی کہ میں نے شہید ہونا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے حضور فرماتے ہیں عثمان ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، مقابلے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، لیکن حضور کے شہر میں محمد مدنی کے مدینے میں خون بہانا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قتال ہو جائے، زیادہ سے زیادہ باغی مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرتے کہ بس ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ابی طالب کی موت اسلام پہ آ جاتی تو حضور کبھی غمگین نہ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی طالب کے پاس بیٹھے اور نصیحت کی اور فرمایا کہ یا ام کل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، آپ ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لیں نا، مجھے اللہ کے آگے حجت کرنے والا تو بنا دیں، میں کہہ تو سکوں کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ کے فوت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا ابن عمی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے میں چاہتا ہوں کہ روائنک تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن یہ قریش، یہ سرداران نے قوم ساری زندگی یہ تانا دیتے رہیں گے کہ ابھی طالب برتے وقت ڈر گیا تھا اس لیے مسلمان ہو گیا، میں آر نہیں برداشت کر سکتا، میں تانا برداشت نہیں کر سکتا، اگر آگے نار لکھی ہے تو پھر اللہ کی بات۔ اس لیے حضور اٹھے اور حضور پہ حد ممکن تھے،
جس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ تو نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہیں. تو اس لیے جب ابی طالب فوت ہوئے تو یہ عام الحزن بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا پہاڑ. اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ 3 دن کے بعد بھی خدیجہ فوت، یعنی ابی طالب کی موت کے فوراً بعد 3 دن نہیں گزرے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی. اور سیدہ خدیجہ کی وفات جو ہے وہ اتنا عظیم بات ہے کہ وہ تو محسنہ اسلام ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے. اسی لیے ایک دفعہ جب بی بی عائشہ نے تھوڑا اپنے محبت میں آ کے ذرا سخت لفظ بھی حضور کے سامنے عرض کر دیے کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت خدیجہ کی بات یاد فرماتے رہتے ہیں، ہاکذا قالت خدیجہ وہاکذا عملت خدیجہ وہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ خدیجہ. یا رسول اللہ، کہ کیا ایک بوڑھی عورت تھی اور 2 شادیاں پہلے اس کی ہو چکی تھی اور 40 سال کی عمر تھی جب آپ سے شادی ہوئی اور پھر وہ فوت بھی ہو گئی. اب آپ ہر وقت اسے یاد فرماتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے تو بڑی بات ہے نا، ایک سوکن کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کا محبوب جو ہے دوسری بیوی کو یاد کرے. حضور پاک کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم سب کی کیا حیثیت؟ تم سب نے تو میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب اسلام کو اللہ نے عزت دے دی اور غلبہ دے دیا، اور خدیجہ نے تو میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب اللہ کے سوا محمد مصطفیٰ کا کوئی نہیں تھا. کیا کرتے ہو؟ خدیجہ کا مقابلہ کر سکتے؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے تو میرا ساتھ اس وقت دیا، مالی طور پہ، جانی طور پہ ہر قربانی دی ہے کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں مکے میں، تو خدیجہ کا کیا مقابلہ؟ اسی لیے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ کابل من الرجال کثیرون، فرمایا کہ مردوں میں تو اللہ نے بڑے لوگ بھیجے نا، بڑے کامل بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اولیاء اللہ آئے. اور ولم یکمل من النساء الا 4، لیکن عورتوں میں تو صرف 4 عورتیں ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کامل تھی، ورنہ مردوں میں تو لاکھوں. اور وہ عورتیں کون تھی؟ فرمایا آسیہ زوجۃ فرعون، مریم ام عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ خدیجہ الکبریٰ و سیدہ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ علیہن اجمعین. حضور نے فرمایا لاکھوں رجال پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں اگر کوئی کمال کو پہنچا ہے تو یہ 4 عورتیں ہیں، اور ان میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو عورتوں میں سمجھ والی عورتیں بہت ہی کم گزری. ان نے فرمایا کہ ایک تو ان میں سیدہ خدیجہ کہ جس نے 25 سال کی عمر میں ہیں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو نبوت نہیں ملی، نبوت تو 40 سال میں ملی. 25 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا اور دل میں بات سمجھ لی، بٹھا لی کہ آپ کی کوئی شان ہے. 25 سال کی عمر ہے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اعلان نبوت نہیں ہوا، اور حضور کا عین عنفوان شباب ہے. اور دیکھیں عورت ہو کے کتنی سمجھداری سے کام لیا، کتنی پلاننگ کی. آدمی بھیجا کہ حضور سارے مکے والے تجارت کرتے ہیں، آپ تجارت کیوں؟ تجارت کرنا تو بڑی اچھی بات، بزنس کرنا تو اچھی بات. اور ایسے بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے تقریباً یوں سمجھیں کہ 10 حصے جو ہیں برکت کے وہ تو تجارت میں رکھے. تو حضور نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن میں کیسے تجارت کروں؟ میرے پاس تو پیسہ نہیں، پیسے کے بغیر کیسے تجارت کروں؟ تو سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ لا تحزن، حضور آپ غم نہ کریں، میں پیسے دیتی ہوں، میرے پیسے سے سامان لے جائیں. اور جیسے قریش لے جاتے ہیں کہ مکے سے لے گئے اور پھر وہاں سے یا شام سے لے آئے اور مکے میں آ کے بیچی.
اچھا حضور تیار ہو گئے. اب خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا کہ اپنا ایک تجربے کار جو پرانا غلام تھا، چونکہ سیدہ خدیجہ تو خاندانی عورت تھی نا، قریش سے تھی اور بڑے خاندان کی عورت تھی، تو اپنے غلام کو بھی ساتھ کر دیا کہ تم بھی ساتھ جاؤ اور ساتھ رہ کے واپسی پر مجھے تم نے ایک ایک بات کی رپورٹ دینی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا بات کرنا، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت. آدمی تو سفر میں کھلتا ہے نا، سفر میں پتہ چلتا ہے نا آدمی کا آدمی کیا ہے. گھر بیٹھے ہوئے تو ہر آدمی اچھا آدمی کون کسی کے ساتھ رکھتا ہے. اور جناب بہرحال جب وہ واپس آیا اس نے ساری رپورٹ سنی، اور رپورٹ سننے کے بعد جو ہے ایک عورت کو بلایا اور کہا کہ میری کسی طرح شادی کرا دو حضور کے ساتھ. رشتے کرنے والی خواتین ہوتی ہیں تو خاتون کو بلایا، ساری پلاننگ خود کر رہی. اچھا اس خاتون نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان ہیں شباب ہیں اور اب تو آپ تجارت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، پیسے بھی ہیں، اب شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، میرے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، میرے محسن چچا جو تھے ابی طالب وہ بوڑھے ہو گئے، تو اب میں کیسے؟ اس نے کہا اچھا میں اگر کوئی رشتہ دیکھوں، شادی تو میں بھی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ کا خدیجہ کے بارے میں کیا کیا؟ فرمایا خدیجہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کل کی بات کرو، وہ ایک امیر خاندان کی عورت ہے، میرے ساتھ کیا شادی کرے گی، میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ گھر ہے نہ دولت ہے نہ جائیداد ہے. اس نے کہا حضور میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کرے گی یا نہیں کرے گی، میں تو آپ کی رائے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، سیدہ خدیجہ کو کون رد کرے گا بھلا؟ کوئی مکے میں ایسا آدمی ہے کہ سیدہ خدیجہ کا رشتہ ہو سکتا ہو انکار کر دے؟ اس نے کہا حضور پھر ابشر آپ کو مبارک ہو، مجھے تو خدیجہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، مجھے تو اس نے بھیجا ہے پیغام دے. عجیب بات. اس لیے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کہا کہ اعقل النساء، سمجھ والی عورت کے جس نے 25 سال کی عمر میں پہچان لیا تھا کہ اللہ کے نبی کی کوئی شان ہے، یہ عام انسان نہیں. ورنہ تو خوبصورت اور بھی لوگ قریش میں پیدا ہوتے رہتے. اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی وہ بھی اعقل النساء میں تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو اپنے ابا سے کہا کہ یا ابا استاجر، ابا جان آپ اسی آدمی کو رکھ لیں اپنے پاس، کیونکہ یہ آدمی بہت اچھا ہے. تو والد تو والد ہوتا ہے نا، اس کو جب نوجوان بیٹی کسی غیر مرد کی تعریف کرے تو باپ کو تو لگتی ہے، باپ کو چبھتی ہے. نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان ایک تو بات یہ ہے کہ جس کنویں پہ وہ پتھر کا ڈھکنا ہے نا، وہ 10 آدمی بھی زور لگائیں 20 بھی لگائیں تو نہیں ہٹا سکتے، اس اللہ کے بندے نے ہاتھ سے پکڑ کے ہٹا دیا. ایک تو کبھی ہے، اور دوسرا جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تو ان نے مجھے ہدایت کی کہ تم میرے پیچھے چلو آگے نہ چلو. حالانکہ وہ تو مسافر ہیں، وہ تو راستہ جانتے نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ آپ انتخاب تو میرے پیچھے ہو جاؤ اور مجھے بتا بھی جاؤ کہ سیدھا چلو، دائیں چلو، بائیں چلو، چونکہ آگے نہ چلو. تو میں سمجھ گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ عورت آگے ہو، ہوا سے ممکن ہے بال کھل جائیں، کوئی بدن کا حصہ کھل جائے اور ان کی نظر پڑ جائے. تو اتنا امین اور دیانتدار بندہ کیسے مل سکتا ہے ہمیں؟ عقل تھا کہ وہ سمجھدار ترین عورتوں میں شمار ہوئی کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ کوئی خاصا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عام الحزن تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ ام اولاد النبی المصطفیٰ، تمام اولاد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کی ماں جو ہے سیدہ خدیجہ الا ابراہیم. حضور کے جتنے بیٹے ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، سب بی خدیجہ ان کی ماں، الا ابراہیم وہ بھی ماریا قبطیہ سے ہیں اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہ بھی وفات فرما گئے. تو یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ ایک تو زوجہ محمد مصطفیٰ اور ایک ام اولاد النبی المصطفیٰ، اور تیسری یہ ہے کہ محسنہ اسلام وہ بھی فوت ہو گئی.
تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حضور کے لیے کتنا بڑا غم ہوگا کہ ابھی طالب فوت ہو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی، تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے عام الحزن، کہ یہ عام جو غم کا سال تھا بھئی اس میں تو پے در پہ ہمیں بس غم ہی سامنے آئے، تو خدا کی شان ہے کہ اللہ نے سورۃ یوسف نازل کی۔ اسی لیے روایات مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ کسی غم میں مبتلا ہو، اللہ نہ کرے، تو اگر وہ سورۃ یوسف تلاوت کرے نا، اس کے پڑھنے سے انسان کا غم جو ہے ہلکا ہو جائے۔ یعنی کتنا آدمی غمگین ہو، پریشان ہو، معذور ہو، انہوں نے کہا حزن کا علاج ہی تلاوت یوسف، جب سورۃ یوسف علیہ السلام تلاوت کرے تو حزن اور غم جو ہے خود بخود۔ اور اسی طرح سورۃ یوسف علیہ السلام جو ہے، یاد رکھیں، اس میں ایک عجیب تشابہ ہے میرے محبوب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ستانے والے بھی کون تھے؟ آپ کے بھائی۔ اور میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے کون تھے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون تھے؟ ابی جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، ولید بن المغیرہ، سب اپنے۔ اور جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا سبب کیا تھا؟ حسد۔ اسی طرح میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا اصل سبب کیا ہے؟ حسد، کہ اللہ نے حضور کو اتنا اونچا کر دیا، اللہ نے حضور کو اتنی عظمت دے دی، اتنی شان دے۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو یہ ایک بہت بڑا تشابہ ہے قصہ یوسف علیہ السلام میں اور قصہ سرکار کوئی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے بڑے قصص بیان کیے ہیں قرآن میں، انشاءاللہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی تو آئندہ بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن کوئی قصہ جو ہے کسی جگہ ترتیب کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کئی صورتوں میں مذکور ہے۔ اگر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کئی صورتوں میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تو کئی صورتوں میں، متعدد صورتوں میں ذکر ہے، اور ہر جگہ ایک اسلوب بیان ہے۔ لیکن یہ واحد قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کہ جس کو اللہ نے ایک ہی مقام پہ قرآن میں، ایک ہی صورت میں اور پوری ترتیب کے ساتھ بیان، اور جس قصہ مبارک کو اللہ خود فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ پہ بہترین احسن القصص۔ اور یاد رکھیں قصہ جو ہے قصہ کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ایک کے پیچھے جیسے قدم پہ قدم چلنا، یعنی آپ اگر آگے جا رہے ہیں نا، میں آپ کے قدم پہ چل رہا ہوں تو معنی یہ ہے اسی کو کہتے ہیں پیچھے قدم۔ تو قصہ جو ہے الاصل تبع الاصل، ایک واقعے کے بعد واقعہ، واقعے کے بعد واقعہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صندوق میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال دیا تھا تو ماں نے اپنی بیٹی سے یہی کہا تھا نا، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ میں نے کہا کہ بیٹی اسی راستے پہ جاؤ نا، ذرا چل کے پتہ تو کرو موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے۔ تو وہاں بھی لفظ جو ہے اختی کی وہ قصہ سے ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا احسن القصص، اور پھر اس کی براہ راست نسبت میں۔ اللہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جس کام کو اللہ خود یہ فرمائے ہم نے کیا نہ، سارا کوئی کام بھی فرشتے کریں اللہ کے حکم سے کریں، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔
لیکن جس چیز کی نسبت براہ راست اللہ اپنی ذات کی طرف کر دیں تو اس چیز کی عظمت کا خود اندازہ کرنے کہ وہ چیز کتنی بڑی عظیم ہو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضور کے بارے میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا ہے. یہ عظمت قرآن، ورنہ لانے والا تو جبریل ہے، اترنے والا تو جبریل ہے، آگے پڑھنے والا تو جبریل ہے، لیکن حضور اللہ پاک اپنی ذات کی طرف نسبت فرماتے ہیں. تو اس لیے یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن، اس قصے کی عظمت کا اور اس کی رفعت شان کا آپ یہ اندازہ. اور پھر اس میں جس پیغمبر کا قصہ ہے یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ بھی اتنے شان والے پیغمبر ہیں کہ آپ بھی نبی، والد بھی نبی. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی، آپ کے ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق بھی نبی، اور اسحاق کے ابا ابراہیم الخلیل بھی نبی. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی شان ہے کہ یعنی پوری نسل، اندازہ فرمانے کی پوری نسل نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یعنی باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی کریم ابن الکریم. وہ کون؟ یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الخلیل علیہ السلام. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی عظمت ہوگی یوسف علیہ السلام کی کہ نبوت کے گھرانے میں اور خان وعدہ نبوت میں پیدا ہونے والا حضرت یوسف علیہ السلام. اسی لیے اس قصے کی عظمت کتنی. اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی غلام علیم کا لفظ بھی آئے گا، آپ کے بارے میں غلام حلیم کا لفظ بھی آئے گا، آپ کے بارے میں آتیناہ حکمن و علما کی شان بھی آئی، اور آپ کے بارے میں علمناہ یعنی تعویل الاحادیث کا علم بھی آیا. تو یہ ساری صفت جو ہے صرف یوسف علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یعنی جن کے بارے میں معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ نے اس کو شطر الحسن، یعنی جو اللہ نے حسن و جمال پیدا کیا ہے اس کی مثال سمجھ لو کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن و جمال تو اللہ نے ساری مخلوق کو دیا، یعنی ساری مخلوق کو، انسانوں کو، حیوانات، پرند چرند، ہر چیز دیکھا کیسے کیسے پرندے خوبصورت ہوتے ہیں، آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے. اللہ نے آدھا حسن تو ساری کائنات میں تقسیم کر دیا اور آدھا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سارے کا سارا یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا. اب ان کے حسن و جمال کا خود اندازہ کریں کہ جن کو اللہ نے شطر یعنی آدھا حسن عطا فرمایا ہو ان کے جمال کا کیا حال ہے. اسی لیے اور اسی سے کہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یوسف اتنا خوبصورت ہے، اتنا جمال ہے، اتنا کمال ہے، تو یوسف کے پیدا کرنے والا کا جمال کیا، یعنی اس خالق کے حقیقی کا، خالق یوسف علیہ السلام کا جمال کیا. تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصے کا جو ہے ذکر کرا. اچھا، اسی کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ قرآن کی صورتوں میں یا قرآن کے قصص الانبیاء ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں عمود الصورت یا عمود القصہ. عمود کا کیا معنی؟ عمود اصل میں کہتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں وہ ستون، جیسے آپ نے تو الحمدللہ دیکھا ہے نا مینار عرفات میں خیمے لگاتے ہیں، ایک تو یوں رسیاں ایک درمیان میں ہوتی ہے لکڑی، جو خیمے بالکل عین سینٹر میں ہوتی ہے، تو یہ عمود ہوتا ہے.
کہ اسی پہ خیمہ کھڑا ہے، وہ نکال لو خیمہ کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اصل تو ہر قصے میں، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی امود ہوتا ہے۔ اس کی ایک آسان مثال میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام میں قصہ جب آپ پڑھیں گے نا، امود جو ہے نا اس میں عصا، کہ ہر واقعے میں اس عصائے موسیٰ کا ذکر آئے گا۔ کیا مطلب؟ اصل یہ ہے کہ بھئی جب نبوت کا ملنے کا وقت آیا عصا، معجزہ ملا تو عصا پھینکو اور سانپ بن جائے، فرعون کا مقابلہ ہوا عصا، دریا سے گزرنے لگے تو عصا، پانی کی ضرورت پڑی پتھر پہ مارو تو ہر جگہ امود جو ہے وہ عصا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں خدا کی شان ہے، امود جو ہے وہ آپ کا قمیص، کہ قصے کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص ہی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے، مفسرین نے لکھا کہ بچپن میں بھی ایسا تھا، یعنی ابھی آپ چھوٹے سے تھے، 2-3 سال کی عمر تھی، تو آپ کی خالہ جو تھی نا، اچھا اب یوسف علیہ السلام جیسا بچہ ہو، بچہ تو لوگوں کا بھی آدمی کو پیارا لگتا ہے، کسی کا بچہ ہو، آدمی کسی کا بچے کو دیکھے نا تو خدا کی قدرت ہے، اللہ پاک نے ایسی شفقت دل میں رکھی ہوتی ہے کہ آدمی کو خود بخود پیار آتا، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے بچہ، کہاں کا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جیسا بچہ ہو تو خالہ لے گئی اپنے گھر میں، اور یعقوب علیہ السلام نے حکم بھیجا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو واپس لے آؤ، اور خالہ کہے میں دیتی نہیں، بھئی خالہ بھی تو ماں ہوتی ہے، مجھے بھی تو حق ہے۔ انہوں نے کہا بھئی چلو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ بھی، یہ تو نہیں کہ تم یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، میں اس بچے کے بغیر اب رہ نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، تو ہم بھی تو نہیں رہ سکتے نا یوسف کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بی بی صاحبہ نے کیا کیا کہ ایک قمیض جو تھا نا جی، ایک قمیض کو لپیٹ کے، اور بڑا اگر ریشمی قمیض ہو نا جی تو بڑی معمولی سی بات ہے، اتنا سا بن جائے گا۔ یہ تو آپ کے ہاں کسی زمانے میں معروف ہوتا تھا کہ ڈھاکہ کی ململ کا پورا تھان جو ہے نا آدمی جیب میں ڈال دیتا تھا۔ یہ ایک یعنی اللہ عالم مسل تھی، حقیقت تھی، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، لیکن بہرحال یعنی اتنے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب متواتر لوگ بات کریں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں آج بھی کہ جو خالص ریشم ہے، خالص ریشم کا جو کپڑا ہے یعنی 4-5 میٹر کا، اس کو لپیٹیں گے تو بالکل آپ کی جیب میں آ جائے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بی بی صاحبہ نے کیا کیا کہ ان کے قمیض کو لپیٹ کے ان کے سامان میں کسی جگہ چھپا دیا، اور بچے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، اور کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن آئی کہنے لگی ہمارا ایک قمیض نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ لے آیا، انہوں نے کہا 2-3 سال 4 سال کا بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تو کہاں گیا؟ مقصد یہ تھا کہ میری چوری اگر مل جائے تو پھر وہ تو بندہ میں لے جاؤں گی نا، وہ تو میرے پاس رہے گا نا چور۔ تو وہاں بھی جو قصے کا مسئلہ بنا وہ بھی قمیص بنا یوسف علیہ السلام کے لیے مسئلہ، اور جناب وہ آئے تو قمیص مل گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی خالہ سے کہ بھئی یہ 4 سال کا چور تو بڑا سمجھدار ہے کہ اتنی اچھی طرح اس نے لپیٹا اور پھر ان کپڑوں میں اس کو بڑا محفوظ طریقے سے باندھا، یہ تو بڑا آدمی بھی نہیں باندھ سکتا، خدا کی بندی سچی بات کرو۔ اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میں یوسف کو لینا چاہتا، میں نے بہانا بنا۔ تو امود قصہ جو ہے وہ دامان یعنی یوسف علیہ السلام ہے، جس کا ذکر آپ کو ابتدائے صورت میں بھی اور انتہائی صورت میں بھی انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو ملے۔ اور اسی طرح اب ابتدائے صورت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حروف مقطعات، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ نا، حروف مقطعات کوئی ہر صورت میں تو نہیں ہوتے، جیسے سورۃ الکہف عظیم سورت، لیکن الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، بس تقریر اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اما یتساءلون، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کوئی حروف نہیں۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حروف مقطعات، جیسے مثلا سورۃ البقرہ میں ہے الف لام میم، اسی طرح جیسے حامیم یا حامیم عین
سین کاف، تو حروف مقطعات بھی تو ایک عجیب چیز ہے نا، ایک ایسا راز ہے جو آج تک نہیں کھل سکا۔ تو قصہ یوسف کی مناسبت سے اللہ کی شان ہے کہ اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہے کہ الف لام را، یہاں بھی 3 حروف کا ذکر ہے، الف لام اور را کا۔ بہرحال اس میں راجع قول تو یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی حقیقت کو خدا گو بعض لوگوں نے لکھے ہیں اسباب کے الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبریل مراد ہے اور را سے قرآن مراد ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں کمزور ہیں، یہ باتیں کبھی نہیں ہیں۔ سیدھی بات یہی ہے کہ بھئی ایسے حروف ہیں کہ جن کے معانی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اور اسی میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہر چیز تو کھول دی، تو کچھ تو ایسا رہے کہ حضور کا بھی ایمان بالغیب ہو، ایسی چیزیں بھی رکھ دی جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ دیا گیا۔ اس لیے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو کتاب واضح ہے، بین ہے، جس میں کوئی خفا نہیں، جس میں کوئی اغلاق نہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اتارا قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ چاہتے تو سریانی میں اتار دیتے، عبرانی میں اتار دیتے، کسی بھی زبان میں اتار دیتے، لیکن بلد بھی عربی، نبی بھی عربی، قوم بھی عربی، قریش بھی عربی، اللہ نے قرآن بھی عربی میں اتارا تاکہ اس کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ اور اسی میں فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ خطاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ پر ایک ایسا قصہ جو بہترین قصوں میں سے ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، قرآن کے آنے سے پہلے آپ اس قصے سے غفلت میں تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ کو پتا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، کیوں جب تک قرآن نہیں آیا حضرت کو کیا پتا، یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات۔ اسی لیے جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تک ہم نے قرآن نہیں اتارا، جب تک ہم نے وحی نہیں اتاری آپ کو تو ایمان کی تفصیلات و جزیات اور قرآن کے حقائق کا بھی پتہ نہیں، اس لیے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اترنے سے پہلے، اس سورت کے اترنے سے پہلے، قصہ یوسف کے بیان کرنے سے پہلے آپ غفلت والوں میں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ عظیم قصہ جو ہے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اس قصے کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں کہ ابا جان، یاد رکھیں رأیت، رؤیت جو ہے وہ بصری بھی ہوتی ہے، اور رؤیت جو ہے وہ علمی بھی ہوتی ہے، رؤیت جو ہے وہ قلبی بھی ہوتی ہے، اور رؤیا جو ہے بے معنی خواب بھی ہوتا ہے۔ یہاں وہی خواب کی بات مراد ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا یعقوب علیہ السلام میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب بھی میرا عجیب ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ستارے جو ہیں 11 ستارے، سورج چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سب میرے آگے جھک رہے ہیں۔ عجیب خواب دیکھا یوسف نے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی 11، اللہ کی شان دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ 11 بھائی تھے، لیکن یاد رکھیں کہ جو شقیق بھائی تھے یعنی ایک ماں سے وہ صرف ایک تھے بنیامین، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے شقیق ہیں، یعنی والدہ ایک،
باقی جتنے بھائی تھے ان کے اسماء اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائے. بہرحال 11 بھائی تھے، وہ دوسری ماؤں سے تھے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی خواب یہ دیکھا کہ آسمان کے تارے ہیں اور ان کا عدد بھی 11 ہے، اور اس کے ساتھ سورج بھی اور چاند بھی، اور میرے آگے جھک رہے ہیں سجدہ. خدا کی قدرت ہے. اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ نے ستاروں کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بڑے مقامات ذکر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم بھی کھائی. جیسے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس تارے کی جب غروب ہوتا ہے. نجم تارا قسم کھائی. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان ستاروں کی. علماء نے لکھا اس سے مراد وہ کواکب خمسہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے سیارات متحیرہ، کہ وہ 5 ستارے جو ایسے بھی جاتے اور پھر الٹا بھی. الکنس الجوار الکنس، واپس لوٹانے والے، اللہ نے ان کی بھی قسم. اسی طرح ستاروں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان کو زینت پر، ہم نے دیکھو کیسے آسمانوں پہ دیے جلا دیے. اور کہیں فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے ان تاروں کے ساتھ. اور پھر اللہ نے کہیں ان کی باقاعدہ سیر کا بھی ذکر فرمایا اور بروج کا بھی ذکر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، جس میں ابراج، اور اللہ نے ان کے چلنے کا بھی ذکر فرمایا کہ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، یہ سب اپنے مدار فلک میں تیرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں تاروں پر بحث. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تارے جو ہے نا بس ان کے 3 کام ہیں، ان کے چوتھے مسئلے میں پڑھو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آج دیکھیں نا دنیا سٹار وار میں لگی ہوئی ہے، تو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو دیکھیے تو اسی لوگ ہیں نا بھی آج یہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی فری پہ جا رہے ہیں، تاروں پہ جا رہے ہیں، جہاں مرضی آ جائیں. اچھا اس پہ جتنا پیسہ خرچ کیا ہے اگر وہ پوری دنیا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے، ایک بھی بھیک مانگنے والا نہ ہو. یعنی آپ ٹھنڈے، ہم تو اقتصادیات نہیں جانتے، ہم تو ملا مولوی لوگ ہیں نا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انا پرستی جو ہے کہ ہم خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہے ہیں، ہم فضاؤں میں کنٹرول کر رہے ہیں، ہم جناب ستاروں میں پہنچ گئے. یہ پہنچ جاؤ، لاکھ دفعہ پہنچ گئے. جتنا اونچا آدمی گرے گا اتنی ہی چوٹ لگے گی نا. پہنچو جہاں پہنچنا ہے. تو ہماری ہلاکت وقت بھی تو قریب ہے نا. فصل پکے گا تو کٹے گا نا میرا بھائی. جب تک فصل کٹے نہیں، آپ نے گندم کبھی کاٹی ہے؟ اب ان کی فصل پکنے پہ آ گئی ہے، آپ فکر نہ کریں. تو بہرحال یعنی آپ اس وقت تک جو یہ دنیا بلائین نہیں ملیارات ڈالر جو ہے خرچ کر چکی ہے چاند پہ پہنچنے پہ، اگر یہ پوری دنیا کے غریبوں کی بہبود پہ خرچ کر دیے جاتے، پوری دنیا میں کوئی بندہ بھوکھا نہ مرتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کے 3 کام ہیں: زینت السماء، زینت السماء دنیا، اور اس کو اپنے زینت بنا دی ہے کہ بڑے آدمی تو چاندنی بنا کے اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، لیکن غریب کیا دیکھے ہوا کہ میری چاندنی دیکھے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جعلناہا رجوما للشیاطین، شیطانوں کے لیے ہم نے ان کو رجوم بنا دیا ہے. اور تیسری چیز کیا؟ علامات وبالنجم ہم یہتدون، کہ ہم نے بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے رات میں صحرا میں جنگلوں میں لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیا ہے کہ مشرق مغرب کا تعین کر لیں. اس کے علاوہ اور کسی چکر میں پڑو گے تو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. یہ 3 چیزیں. اب پہلے اب جب بھی بحری جہاز سمندروں میں اور صحراؤں میں اب بھی کوئی تارے سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، اسی کے استفادہ حاصل کرتا ہے. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب بھی عجیب ہے کہ ایک زمین پہ رہنے والے انسان کے سامنے سورج چاند آگے سجدہ کر رہے ہیں.
اچھا، اور اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنی عظمت بخشی ہے۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، تم جو سورج چاند کے پجاری ہو وہ تو میرے یوسف کو سجدے کر رہے ہیں، تم نے ان کو خدا بنایا ہوا، تم ان کو سجدہ کرتے ہو، عجیب بات۔ تم سورج کے پجاری بنتے ہو، تم چاند کے پجاری بنتے ہو، وہ تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے آ کے یہ بات رکھی کہ ابا جان، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں اور سورج ہے، چاند ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ساجدین وہ مجھے سجدہ کر۔ اسی سے آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک خواب ہوتا ہے عام آدمی، ایک خواب ہوتا ہے کسی صالح انسان، اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے نبی کا۔ یاد رکھیں کہ ہر خواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی کا خواب جو ہے، بلکہ اس کا حکم منزلت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ وحی ہے، گویا اللہ کا حکم ہے، یعنی وہ خواب نہیں۔ کیا مانا؟ کسی کا خواب جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا۔ مثلا آج آپ کو خواب دکھایا جائے مثلا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں، تو یہ تھوڑا ہے کہ آپ ذبح کریں، یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کراچی کے ساحل سمندر پہ کوئی 15-20 آدمی جو تھے وہ ڈوبے، ان میں سے کچھ کی تو زندہ نکال لیے گئے، کچھ کی لاشیں نکلی، کچھ کی لاشیں بھی نہ ملی۔ تو بہرحال وہ جب ان کو زندہ نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھے خاصے آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا بھائی آگے تم نے سمندر؟ انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا تھا، حضرت علی نے ہمیں بلایا تھا، ہم ان کے پاس جا رہے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا خواب جو ہے وہ بھی اتنا پکا ہے کہ آگے حضرت علی آ جائیں گے اور سمندر سے میں لے جائیں گے۔ ہم نے آگے چھلانگ لگا دی، حضرت علی وقت پہ پہنچے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بدبختو، وہ تو کربلا بھی نہیں پہنچے، تمہارے پاس کب پہنچے؟ کربلا پہنچتے تو حضرت حسین شہید نہ ہوتے، وہ تو وہاں بھی نہیں پہنچے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غیر نبی کا خواب کبھی سچا ہو گیا، کبھی غلط ہو گیا، کبھی اسی طرح ہو گیا، کبھی الٹ ہو گیا۔ یعنی خواب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو موت آ رہی ہے، اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتے، بالکل الٹ ہو جاتا ہے جیسے ابراہیم۔ لیکن جو نبی کا خواب ہے وہ ہے، اس لیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا تھا نا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، کھل کے بات کی، انی اذبحک کا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ دیکھیں غور فرمائیں آپ کا اس میں کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان آپ کریں جو اللہ کا حکم ہے۔ ان کو پتا تھا کہ میرا ابا خلیل اللہ ہے، نبی ہے، اور ان کا خواب جو ہے وہ تو حکم خدا ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نبی نہیں بنے، لیکن نبی تو ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی تو بچپن۔ اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ 11 بھائیوں میں نبوت جو ملی تو صرف یوسف علیہ السلام۔ بعض لوگوں نے روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے باقی بھائی جو تھے وہ بھی نبی بنے، لیکن وہ روایت نہیں ہے۔ اصل روایت صحیحہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے بھی اگر منتخب فرمایا، ہاں وعدہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام میں سے تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا۔ اب جناب انہوں نے جو دیکھا کہ آسمان کے تارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھک رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایک کیفیت، ورنہ بہت سارے لوگوں نے اللہ معاف فرمائے اعداء اسلام نے، مستشرقین نے انہی باتوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، یہ زمین جو ہے اس کو 114 گنا 14 سے اگر طرف دے پھر بھی سورج بڑا ہے، یعنی سورج کا جو قرہ ہے، سورج کا جو حجم ہے، یعنی زمین سے 114 گنا بڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی 114 گنا بڑی چیز جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سجدہ کیسے کیا؟ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 10 سماعت فرمائیں۔